ہمارے نوجوان 8 گھنٹے فیس بک یوز کرتے ہیں، 8 گھنٹے ہیں، اور اب تو اہل علم اور جو اصحاب طریقت کہلواتے ہیں ان کے بھی ہاتھ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں۔ 2 تصویریں لیں، سیلفیاں بنائیں اور اپلوڈ کر دیں۔ اس قوم کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اندر اتنا کھو گئے کہ میں نے جتنا کریز مذہبی طبقے میں دیکھا ہے عام لوگوں میں نہیں دیکھا، اور دکھ ہوتا ہے مجھے، اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ بیچارے اپنی سیلفی لے کے خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے سب سے بڑا نشہ۔ اس نشے نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر چیز ایک کلک پہ آپ کو ملتی ہے، اور حب جا کی وجہ سے ہم ذلیل رسوا ہو رہے ہیں۔ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کتاب پاس پڑھی ہے، سامنے قرآن کھلا ہے، لیکن فیس بک جاری ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ان کو بند کریں، لیکن خدا کے لیے اتنا استعمال تو نہ کریں کہ پاگل ہی ہو جائیں۔ اس کا استعمال کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ہم اپنے معمولات ہی کھو بیٹھیں۔ اب تو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ یہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں آواز سن رہا تھا کسی کی، اور یہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی بات ہے کہ کسی کی آواز آ رہی تھی اور وہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر عرض کر رہا تھا کہ مجھے ترس آ گیا آواز سن کر کہ یہ اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رو رہا ہے۔ تو میں بھی اللہ کے حضور عرض گزار ہوا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ کوئی بہت بڑا گناہ گار لگتا ہے، تو اس پر کرم فرما، اسے معاف فرما، جو یہ مانگتا ہے اسے دے دے۔ تو جب وہ قریب ہوئے دیکھا تو وہ امام زین العابدین تھے، جس بارگاہ میں جا کر لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھیں، جہاں اللہ کی تجلیات میں مستغرق ہو کر اہل اللہ جو ہیں وہ بے ہوش ہونے کو ہوں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سیلفی لے کے اپلوڈ کر کے کہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور کوئی اس قوم کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جا کر لوگ۔ اب مجھے ایک شخص کا فون آیا، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، بلکہ یہ ایسے فون آتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے فون آیا کہ حضرت میں جالیوں کے پاس کھڑا ہوں تو یہ سلام عرض کر لیں آپ۔ میں نے کہا دیکھیں یہ عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب یہاں سے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن کا مسئلہ تو میرا آپ کا مسئلہ ہے، یہ حضور کا مسئلہ تو نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ لیں جی آپ بات کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں جہاں یہ حکم ہے، جہاں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدین جا، جہاں بڑے بڑے بادشاہ اپنے ہوش کھو جاتے ہیں، جہاں بایزید بستامی جیسے لوگ اونچا سانس نہیں لیتے، جہاں جنید بغدادی جیسے لوگ جا کر حضور کی بارگاہ میں کسی کو اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے، بڑے بڑے سلاطین جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں، تو اس بارگاہ میں جا کر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر بھی، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھیں گے آپ؟ اس بارگاہ میں تو ہماری نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، وہاں جا کر تو ہمیں اپنے گناہوں کے سوا کچھ یاد ہی نہیں رہنا چاہیے۔ الٹا ہم وہاں جا کر فوٹو کھینچیں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے، پکچر لیں گے اس کا سیلفی، اس کو اپلوڈ کر کے کہیں گے ہم ادھر کھڑے ہیں۔ اس پر ہمارا یہ حال ہے عبادات میں۔ اب دعا جو ہے اس پر بھی یہ عرض کروں کہ الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اب دعا جسٹ لائک صلاح، نماز، تو نماز ہے یا دعا ہے، یہ عبادات ہے۔ اب ڈرامہ بازی کے طور پر نماز ہو سکتی ہے، یعنی کوئی آپ سے کہے حضرت میں ذرا نماز پڑھتا ہوں میری فوٹو کھینچنا جی، لیکن دعا کے لیے لوگ ایسا کہیں گے یہ حضرت ذرا میری فوٹو کھینچنا، میں دعا مانگتا ہوں۔ ایسی آپ کو کوئی مثال آپ نے کبھی دیکھی؟ ایسی مثالیں آپ کو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، بہت ساری ایسی جگہوں پر ملیں گی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ دعا کو دعا رہنے دیں، اس کو اپنی سوشل لائف سے اس طرح سے نکال دیں۔ ہاں ویسی کوئی دعا کر رہا ہے تو کسی نے پکچر لے لی تو اس کو اپلوڈ کر دی، یہ الگ بات ہے، لیکن روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے یا کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے کہا حضرت یہ ذرا میں ایسے کرتا ہوں اب میرا فوٹو بنائیں، اس کی کیا سینس کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ اچھا اب کوئی ڈرتا ہوا بات بھی نہیں کرتا، جب کوئی بات کرو گے اللہ کی کیسی بات کرتی، یہ ایسی بات کر دی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو بولنے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ یہ فیس بک کو، موبائل کو، کیمرہ کو ایک حد تک استعمال کریں۔ ایسے ہی ہمارے جتنے نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں
یہ جتنے پیرانے نظام آتے ہیں، جتنے اہل علم تقریریں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ لوگ ایسے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے میڈیا آ گیا ہے. لیکن ان سب سے آپ بعد میں 2 مہینے بعد یا 10 دن بعد ان سے پوچھیں کہ فلاں محفل میں آپ گئے تھے، آپ نے کیا سنا تھا، کچھ یاد نہیں ان کو. کیوں کہ جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تب دھیان ہوتا ہے ریکارڈنگ کی طرف، اور جب گھر جاتے ہیں تو اتنا کچھ ان باکس میں جمع ہوتا ہے اس گیلری میں کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے میں بھی ہمیں 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں.